میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا، یا اللہ وہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، تو سچے کا نام لیا ہے، اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا۔ او بھائی تو بہانا تو بنا نا، آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو نا، تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں، عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہیں۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے۔ میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب۔ کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی۔ مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ۔ میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام نے چونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ۔ باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے، فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا، جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے۔ ایک پوچھنا، سمجھ آ رہی ہے بات، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے، چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے، کہ نقد پیسے لایا ہے، یہ پوچھ لینا۔ جو آئے 2 باتیں پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا۔ ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں، لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور۔ انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا، فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا، جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے۔ باقیوں سے 2 سوال، جب میرے بھائی آئے نا، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں، جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا، بس یہ پوچھنا کہ کہاں، اتنی بات پوچھنا، باقی میں پوچھ لوں گا۔ آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا،
बस ये पूछ लेना मुझे मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं? कब्र में तुम इतने सवाल पूछ लेना, बाकी लेके क्या है वो मैं खुद ही पूछ लूंगा। फरिश्तों के सामने रब करीम अपने बंदे को बेआबरू करना, बस तू ये बता दे अल्लाह रसूल को मानता है कि नहीं। बाकी जो तेरा हिसाब किताब है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत में कर लूंगा, मैं पूछ लूंगा इसका क्या इलाज करना है। बस तुम इतना बता दो मुझे मानते हो मेरे रसूल को। मेरे भाई, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा तौबा करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था, आया करता था, फिर भी गलतियां हो गई, क़यामत के दिन रब करीम अपने फजल की चादर उस पे डालेगा, फजल की चादर डालेगा, और रब करीम उससे पूछेगा ये गुनाह किया था? और नबी पाक फरमाते हैं उसने बड़े भी गुनाह किए, अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा। ये गलती की थी, ये गुनाह, बंदा डर रहा है, वो कह रहा है पता नहीं सजा क्या मिलेगी, क्योंकि दुनिया में भी डरता रहा, यहां भी डर रहा है। शर्त यह है कि एहसास वाला हो, आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई। ये गुनाह किया था या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया अल्लाह मुझसे गलती हो, यहां भी किया था या अल्लाह गलती हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है और उससे कह रहा है ये किया था, मानता जा रहा है। रब करीम फरमाते हैं पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूँ, इन गुनाहों के बदले नेकियां। नबी पाक फरमाते फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे दिया तो मेरे तो बड़े बड़े, वो दूसरे किधर है? तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ।